بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید نیاز حسین شاہ کاظمی۔ آج ہم جس شرعی مسئلے پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے جلد سے جڑے ہوئے مصنوعی بالوں کی طہارت۔ ناظرین اکرام، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے مستقل بنیادوں پر مصنوعی بالوں کو جلد کے ساتھ پیوست کیا جاتا ہے۔ آیا ایسے بالوں کے لگانے سے طہارت حاصل ہوگی یا نہیں، کیونکہ جلد کے ساتھ مستقل بنیادوں پر انہیں جوڑا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اگر یہ مصنوعی بال مستقل طور پر جلد کے ساتھ جوڑ دیے جائیں یا ظاہراً انہیں اگی ہوئی اور مستقل پیوستگی کی شکل میں کر دیا جائے تو ان کا حکم اصل بالوں کے جیسا ہی ہے، بشرط یہ کہ یہ ناپاک اور حرام چیز سے بنے ہوئے نہ ہوں یا کسی حرام جانور کے بال نہ ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں طہارت ممکن نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز اصلاً ناپاک ہوتی ہے وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتی۔ دھونے سے وہ چیز پاک ہوتی ہے جو اپنی اصل کے اعتبار سے پاک ہو، لیکن اسے کوئی حقیقی یا حکمی نجاست لاحق ہوئی ہو۔ حقیقی نجاست کہتے ہیں وہ نجاست ہوتی ہے کہ جو دکھائی دے اور شریعت نے اسے ناپاک قرار دیا ہو اور عمومی طور پر لوگ بھی اسے گندا اور نجس سمجھتے ہوں، جیسے پاخانہ، پیشاب، شراب وغیرہ۔ اس کی دو قسمیں ہیں، نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ۔ خفیفہ نجاست کہتے ہیں جیسے حلال جانوروں کا پیشاب اور پرندوں کی بیٹھ وغیرہ۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر نجاست خفیفہ بدن یا کپڑے پر لگ جائے اور اس چوتھائی حصے سے کم ہو تو پھر وہ معاف ہے، اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر جس جگہ پہ لگی ہے کپڑے یا بدن پر اس کے چوتھائی حصے سے زیادہ ہے یا برابر ہے تو پھر اس کا دھونا ضروری ہے۔ نمبر 2، نجاست غلیظہ۔ نجاست غلیظہ خون، پیشاب، پاخانہ، گھوڑے، گدھے، خچر کی لید، گائے بھینس کا گوبر، اسی طرح کتے اور بلی کا پاخانہ، بطخ، مرغابی وغیرہ کی بیٹ، اور انسانی جسم سے ہر وہ چیز نکلنے والی کہ جس سے وضو اور غسل فرض ہوتا ہو وہ نجاست غلیظہ کہلاتی ہے۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر درہم کی مقدار سے کم ہے تو معاف ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر درہم کی مقدار برابر لگی ہے نجاست تو پھر اس کا دھونا واجب ہے۔ اگر درہم کی مقدار سے زیادہ بدن یا کپڑے پر لگی ہے تو پھر اس کا دھونا فرض ہو جاتا ہے، معاف نہیں ہو سکتی۔ اور نجاست حکمی وہ نجاست ہوتی ہے جو ظاہراً دکھائی نہیں دیتی لیکن شریعت کے حکم کی وجہ سے ناپاکی مان کر اس کو پاک کرنا فرض ہوتا ہے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، حدث اکبر یعنی غسل کا فرض ہونا اور حدث اصغر یعنی وضو کا فرض ہونا۔ یاد رکھیے کہ نماز کے لیے انسان کا حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم نے کہا کہ اگر مصنوعی بال فی نفسی ہی پاک ہوں تو وہ اصل بالوں کے حکم میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن مواقع پر اصل بالوں پر مسح کافی ہوتا ہے وہاں ان پر بھی مسح کافی ہوگا، اور جن مواقع پر اصل بالوں کو دھونا اور ان کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے وہاں ان کو بھی دھونا ضروری ہے اور ان کی جڑوں تک بھی پانی پہنچانا ضروری ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہمیں شریعت مطہرہ کے احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔